اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومن مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی دلی تمناؤں کو، عرضوں کو، حاجتوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو منظور اور مقبول فرمائے۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں عمل کو بیان کرنا ہے، ایک ایسا عمل جو کاروبار میں نقصان، کاروبار میں لاس، کاروبار میں ضرر کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی کے کاروبار میں، بزنس میں نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے اور مال بڑھتا نہیں ہے، کمی کی طرف جا رہا ہے، ان کے لیے یہ مفید ہوگا۔ دوسرا عمل یہ جو ہے خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جن کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، رشتے آتے ہیں، رشتے دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں اور ہاں نہیں ہوتی، ایسے لڑکے لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس عمل کو وہ کر سکتے ہیں، یعنی کاروبار میں یہ شادی میں رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے یہ مجرب اور مؤثر ترین وظیفہ ہے۔ آئیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے عرض ہے جو نئے افراد ہیں، نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے مومنین بھی اس کو دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ صاحبان ایمان، جس شخص کے امور حیات میں یعنی زندگی کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، مثلا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس میں یا شادی میں یا کوئی اور بھی وہ کام کرتا ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، مکمل نہیں ہو پاتا، بندش ہو جاتی ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ یہ عمل انجام دیں، تو بإذن اللہ انشاءاللہ تعالی بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام اس کے امور میں آسانی ہوگی، اس کی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اگر شادی کی ہے تو شادی میں جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور جلد سے جلد شادی کے جو امور ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ اور خصوصاً اس عمل کو جو بیان کی ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب باقیات صالحات میں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس گرہ کو کھولنے کے لیے، یعنی اس رکاوٹ کو، اس بندش کو کھولنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورہ فتح کو، یعنی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کو ابتدا سے لے کر مستقیمہ تک، یعنی یہ پہلی دو آیتیں لکھنی ہیں، اور اس کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ایک پیپر پر یہ لکھیں، یعنی سورہ فتح کی دو آیتیں اور اس کے بعد سورہ نصر کو مکمل، اور وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 1 ہے، 21 ہے، اس کو لکھنا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23، ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اس کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور 12، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ان دو آیتوں کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی 25 آیت سے لے کر 28 آیت، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، اس کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کی جو ہے آیت نمبر 99، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس کو لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ جو بندہ عمل کر رہا ہے، کاروبار کے لیے کر رہا ہے یا شادی کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنا نام لکھے گا، اپنی والدہ کا نام لکھے گا، یا جو مثلا خصوصاً جو شادی کر رہا ہے وہ اپنا نام اور جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کا نام لکھے، اور اس کے بعد
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 188 سے 129 اس کو لکھنا ہے۔ یعنی یہ جو بتائی ہیں صورتیں اور ان کی آیتیں، ان کو ایک پیپر پر لکھنا ہے، اور ساتھ میں جو نام بتائے ہیں، مثلا جہاں کاروبار کرنے والا ہے وہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھے گا، یا جو شادی کرنے والا بچہ یا بچی وہ اپنا اور جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کا نام لکھے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کو لکھنے کے بعد اس کو پڑھنا بھی ہے اور لکھ کر اپنے پاس بھی رکھے، یا کسی مناسب جو جگہ اس کو ملے، گھر کا کوئی کمرہ ہے، روم ہے، بیڈ ہے، کوئی بھی الماری ہے، وہاں پہ اس کو اویزاں کرے۔ تو فرماتے ہیں اس طریقے سے اس عمل کرنے والے کے لیے اگر کاروبار میں، بزنس میں، امور زندگی میں کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر شادی میں رشتے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو وہ رشتہ بھی انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ کے اذن سے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام بہترین جگہ پہ اس کا رشتہ ہو جائے گا، جلد شادی کے اسباب ہوں گے۔ اگر کسی مومن کو اگر یہ سمجھ نہیں آتی تو وہ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے یہ وظیفہ لے سکتا ہے قصد قربت کی نیت سے۔ جزاک اللہ۔